سامعین محترم، اکھنڈ بھارت میں تعزیہ داری کا رواج کب سے ہے یہ تحقیق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، جبکہ بعض حضرات حضرت امیر تیمور لنگ گورگان رحمۃ اللہ علیہ کو تعزیہ داری کا موجد کہتے ہیں۔ مگر یہ روایت بھی ہے کہ سلطان الہند عطائے رسول حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا چاندی کا تعزیہ شریف حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے چلے شریف میں رکھا ہوا ہے، اور ہر سال 25 محرم کو اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ تو سامعین، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امیر تیمور لنگ سے بھی 200 سال پہلے ہندوستان میں تعزیہ داری کی ایجاد ہو چکی تھی۔ لنگ سے بھی 200 سال پہلے ہندوستان میں تعزیہ داری کی ایجاد ہو چکی تھی۔ دونوں باتوں میں مطابقت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ حضرت امیر تیمور لنگ گورگان رحمۃ اللہ علیہ چونکہ عاشق اہل بیت اطہار تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں تعزیہ داری کو فروغ دیا۔ بہرحال اگر یہی مان لیا جائے کہ تعزیہ داری کے موجد حضرت امیر تیمور لنگ تھے، تب بھی تعزیہ داری کا رواج سینکڑوں سال پرانا ہے، اور اس طویل عرصے میں امام ربانی حضور سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک دور بھی گزرا ہے، اور اپنے دور کے مجدد اور شہنشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک زمانہ بھی آیا۔ اس زمانے میں بھی تعزیہ داری کا رواج تھا، اور خود حضرت محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا تعزیہ شریف اپنے سر پر اٹھانا اور تعزیہ اٹھانے کی اجازت دینا بھی مروی ہے۔ چنانچہ ایک عظیم مورخ پروفیسر سیل چند نے اپنی کتاب تاریخ عالمگیری میں لکھا ہے کہ روز عاشور اورنگزیب نے ایک بڑھیا کو دیکھا کہ سر پر تعزیہ رکھے قلعے کی طرف جا رہی ہے۔ دیکھنے کے ساتھ ہی بادشاہ پر جذب و استغراق کی کیفیت جو کشف اور مشاہدے سے حاصل ہوتی ہے طاری ہو گئی، جس سے وہ ننگے سر ننگے پاؤں اس ضعیفہ کی طرف پیچھے پیچھے دوڑا، یہاں تک کہ اورنگزیب نے تعزیہ اس بڑھیا سے لے کر اپنے سر پر رکھ لیا اور قلعے میں داخل ہوا اور اسی وقت سے عزاداری کرنے لگا۔ سامعین، عہد عالمگیری کا ایک مشہور و معروف مورخ خاکی خاں اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ برہان پور میں تعزیہ داروں کا یہ دستور تھا کہ مجلس کے بعد تعزیہ اٹھایا کرتے تھے، جس پر وہاں کے متعصب سنیوں نے اعتراض کیا، یہاں تک کہ یہ معاملہ اورنگزیب کی عدالت میں پہنچا، لیکن منصف اور باشرہ بادشاہ نے فیصلہ تعزیہ داری کے موافق کیا اور تعزیہ داری اٹھانے کی اجازت دی۔ سامعین، اسلامی انسائیکلوپیڈیا جلد اول 8واں ایڈیشن مرتبہ سید قاسم محمود، مطبوعہ الفیصل اردو بازار لاہور پاکستان کے صفحہ 557 پر لکھا ہے کہ ہندوستان میں تعزیہ داری کا رواج 13ویں صدی میں ہوا، اور شہنشاہ عالمگیر کے زمانے میں تعزیہ اور جلوس تعزیہ کا رواج تھا۔ عالمگیر نے تعزیہ کے جلوس میں شمشیر زنی کو منع کر دیا تھا۔ الغرض 13ویں صدی عیسوی سے 18ویں صدی عیسوی تک پورے ہندوستان میں تعزیہ داری عام ہو گئی تھی۔ تو سامعین، ان روایت سے ثابت ہے کہ عہد عالمگیری میں بھی تعزیہ داری کا رواج تھا، اور 12ویں صدی کے مجدد اور بادشاہ محی الدین اورنگزیب عالمگیر غازی علیہ رحمت و رضوان کے مقدس دور میں بھی تعزیہ داری منع نہیں ہوئی۔ ہاں، شمشیر زنی کو کہ یہ رافضیوں کا شعار ہے، اس کو ممنوع قرار دیا گیا۔ سامعین، سر دست ازالت الاوہام کی عبارت کا مختصراً ترجمہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ عبد الواحد حنفی فرنگی محلی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں، علاوہ عظیم مراسم تعزیہ داری امام علیہ السلام سینکڑوں سال سے جاری و مروج ہیں، اور باشرہ سلاطین اسلام جیسے جلال الدین اکبر و جہانگیر و عالمگیر اورنگزیب وغیرہ کے زمانے حکومت میں تعزیہ داری ہوتی تھی۔ یہ وہ سلاطین تھے جو تمام مملکت ہند میں قابو یافتہ تھے اور ان کے احکام جاری تھے۔ ان کے زمانے میں تعزیہ داری کے رسوم اچھی طرح سے ادا کیے جاتے تھے۔ نواب سعید اللہ خان وزیر اعظم شاہ جہاں، متبحر عالم دین و قاضی القضات و مستعد خان خود ہر ایک حنفی مذہب تھے۔ ان کے علاوہ اور دوسرے علماء بھی تھے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی تعزیہ داری کی مخالفت نہیں کی۔
اگر تعزیہ داری خلاف شرع ہوتی تو یقیناً یہ لوگ بند کروا دیتے۔ یہ لوگ بادشاہی سرکار میں کافی رسوخ و اختیار رکھتے تھے اور بادشاہ خود بھی باشرع و پابند مذہب تھے۔ اگر کوئی اس جانب ان کو متوجہ نہ بھی کرتا تو خود اسے بند کروا دیتے، جبکہ اس کے برعکس تعزیہ داری اس زمانے میں عام طور سے جاری تھی اور اب بھی جاری ہے، اور آج تک کسی نے بھی خواہ وہ عام سے ہو یا خاص سے ہو اس زمانے سے آج تک مخالفت نہیں کی۔ اس صورت سے گویا تعزیہ داری کی ترویج اجماع امت سے ثابت و متحقق ہے۔ تعزیہ داری کی ترویج اجماع امت سے ثابت و متحقق ہے۔ سامعین، مذکورہ بالا تمام عبارتوں سے واضح ہے کہ تعزیہ داری کے خلاف فتویٰ بازی کبھی نہیں کی گئی، اسی لیے انگریزی دور سے پہلے کوئی فتویٰ تعزیہ داری کے خلاف نہیں ملتا۔ انگریز ایک چالاک اور دور اندیش قوم ہے، اس نے ہندوستان کی بادشاہت مسلمانوں سے چھینی تھی۔ وہ انگریز قوم جانتی تھی کہ مسلمان ایک حوصلہ مند، بہادر اور مدبر قوم ہے جس نے ہمیشہ یہود و نصارہ کو دھول چٹائی ہے۔ وہ کبھی بھی انگریزی سلطنت کا تختہ الٹ سکتی ہے، اس لیے انگریز مسلمانوں سے خوف زدہ اور ہوشیار بھی رہتے تھے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں بھی رچتے رہتے تھے، اور انہیں ٹکڑوں اور فرقوں میں بانٹنا بھی انگریزوں کی سازش اور چالاکی ہی تھی جو محتاج بیان نہیں ہے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر اڑیسہ، بہار اور بنگال میں 1770 عیسوی سے 1787 عیسوی تک حضرت بابا مجنوں شاہ ملنگ مداری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں فقیروں اور سنیاسیوں نے 5 جنگوں میں انگریزی فوج کو ذلت آموز شکست سے دوچار کر کے انگریز حکمرانوں کی نیند حرام کر دی تھی، اور حضرت بابا مجنوں شاہ ملنگ مداری رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد بھی کئی سال تک حضرت بابا مجنوں شاہ ملنگ مداری کے خلیفہ چراغ علی شاہ مداری اور حضرت موسیٰ شاہ مداری نے یہ جنگ لڑی اور انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ ہوشیار بند فقیروں کے فنون جنگ سے عاجز، پریشان اور ششدر و حیران انگریزی افسران بھلا سکون سے کب بیٹھ سکتے تھے؟ تو انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے اور انہیں آپس میں لڑانے کی تقریبیں کیں۔ ان کی انہی سازش کے نتیجے میں سنی مسلمانوں میں سے کچھ بدعقیدہ ہوئے۔ خیال رہے انگریزوں سے پہلے وہابی، دیوبندی اور قادیانی فرقے نہیں تھے، یہاں تک کہ مسلمان بس 2 ہی فرقے تھے، سنی اور شیعہ۔ مگر انگریزوں کی سازش سے ملت سنیہ اختلاف و انتشار کا شکار ہو گئی۔ انگریزوں کی ایسی ہی سازش کا شکار تعزیہ داری بھی ہوئی کہ محرم کے مہینے میں مسلمان محبت حسین میں ڈوب کر ایک دم جذباتی ہوتا ہے، جوش جہاد سے سرشار ہوتا ہے، پھر تازیوں کے جلوس میں ہتھیار لے کر نکلنا اور فنون حرب و ضرب کا مظاہرہ، جلوس تعزیہ اور عاشورہ کے میلے میں بلا تفریق و مذہب و ملت ہندو مسلمانوں کا سیلاب چالاک انگریز قوم کب برداشت کر سکتی تھی؟ تو انہوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے تعزیہ داری کے خلاف پروپیگنڈے کروائے۔ تعزیہ داری کی کچھ صورت تو بگڑی ہوئی تھی ہی، کچھ اور بگاڑ کر علماء اکرام سے استفتاء کیے تاکہ مفتیان اکرام حرام لکھیں اور تعزیہ داری بند ہو جائے، تو یہ مسلمانوں کے جوش اور ولولے خود ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ فنون جنگ کی مشق نہ ہونے کی وجہ سے ہنر مند بے ہنر ہو جائیں گے اور باقی لوگ اس فن کو سیکھنے میں پھر دلچسپی نہیں لیں گے۔ غرض یہ کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ انگریزوں نے اسی پروپیگنڈے کی بنیاد پر مفتیان اکرام سے فتوے لکھوائے اور کسی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوئے۔ چنانچہ حضرت مولانا شاہ محمد عزیز اللہ قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ فقیر کے والد ماجد منشی محمد یحییٰ علی خان حضرت مولانا سید عبد الرحمن پنجابی لکھنوی قدس سرہ کے مرید و مخلص تھے۔ فرماتے تھے کہ بحر العلوم مولانا عبد العلی لکھنوی فرنگی محلی نے تعزیہ داری کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا تو والی شہر نے شہر بدر کرنے کا حکم دیا۔ مولانا بحر العلوم کو تعمیل حکم سے پہلے ہی خبر ہو گئی، رات کو آپ ہی کھڑے ہوئے اور مدراس چلے گئے۔ وہاں کا نواب سنی تھا، اس نے استقبال کیا، ان کی پالکی میں کاندھا دیا اور لے گیا، اور پھر آپ وہاں مدرس ہوئے۔ 1 سال انگریزوں نے فسادات محرم دیکھ کر استفتاء کیا، سب علماء نے فتویٰ دیا کہ تعزیہ ناجائز ہے۔ جب یہ ناجائز استفتاء مولانا بحر العلوم کے پاس آیا تو آپ نے ہتھیار باندھے اور 60-70 طالب علم جو مدرسے میں تھے سب سے کہا کہ ہتھیار بند ہو جاؤ، اور انہوں نے فتویٰ نہ دیا
بلکہ کہا کہ اگر انگریز تعزیہ داری بند کریں گے تو ہم جہاد کریں گے۔ حضرت مولانا سید عبد الرحمن نے مولانا بحر العلوم سے فراغ حاصل کیا تھا۔ ان دنوں آپ بھی مدرسے میں تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ہم بھی ان کے ساتھ 3 دن ہتھیار بند رہے۔ تیسرے دن وہ فرنگی جس نے استفتاء کیا اور حاکم تھا آیا اور کہا کہ آپ ہتھیار کھول ڈالیے، ہم تعزیہ داری بند نہ کریں گے۔ حضرات گرامی، ملاحظہ فرمایا آپ نے انگریزوں کی سازش کو کہ پہلے مسلمان ایجنٹ کے ذریعے سے فتوے حاصل کیے اور جب معاملہ اپنے حق میں محسوس کیا تو خود استفتاء کرنے لگے۔ مذکورہ عبارت میں یہ جملے قابل غور ہیں کہ انگریزوں نے فسادات محرم دیکھ کر استفتاء کیا۔ سب علماء نے فتویٰ دیا کہ تعزیہ ناجائز ہے۔ سوال یہ ہے کہ انگریزوں کو فسادات محرم نظر آئے، ان سے پہلے کے لوگوں کو کیوں یہ فساد دکھائی نہیں دیے؟ کہنے کو تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ انگریزوں سے پہلے محرم میں وہ فسادات نہیں تھے جن کی شرعی گرفت انگریزوں نے کی، مگر اسے ثابت کر پانا آسان نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ پہلے کے لوگوں کو تعزیہ داری کھٹکتی نہیں تھی، ان دشمنان اسلام و مسلمین کو کھٹکنے لگی، دیکھ دیکھ کر اور سوچ سوچ کر ان کی نیندیں حرام ہونے لگیں، ورنہ فسادات محرم سے انہیں کیا لینا دینا؟ انہیں ہمارے حرام اور حلال سے کیا غرض؟ ہم حرام کریں یا حلال ان کے لیے سب برابر، مگر نہیں، انگریزوں کو بہت بڑی غرض تھی۔ ان کا اس مسئلے میں ایک خاص مقصد تھا، وہ یہ کہ انہیں خوف تھا کہ یہ جوش و جہاز سے سرشار فنون جنگ کے ماہرین، ہتھیار بند تعزیہ دار کہیں مجنوں شاہ ملنگ کی طرح انگریزی سرکار کے لیے سردرد اور مصیبت نہ بن جائیں، کہیں یہ حکومت برطانیہ کے خلاف علم بغاوت نہ بلند کر دیں۔ اسی خوف میں انہوں نے تعزیہ داری کے خلاف استفتاء کیا اور فتووں کی سازشیں افسوس تو تب ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ جو خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور انگریزوں نے جو سازشیں رچی تھی ان کی ترجمانی کرتے ہیں کہ تعزیہ داری کو ناجائز و حرام کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے برے سائے سے بچائے اور ہمیں شعور دین عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے برے سائے سے بچائے اور ہمیں شعور دین عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے برے سائے سے بچائے اور ہمیں شعور دین عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے برے سائے سے